میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اگر ایک بچہ پڑھا لکھا ہے، ایک بچہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، تعلیم جسمانی، تعلیم روحانی اگر دونوں چیز جانتا ہے، اس کے سامنے غلط قانون چل نہیں سکتا۔ آج یہ 2 کوڑی کا قانون کسی کے کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کسی کا کیا کر دے گا؟ آج یہاں سے اٹھ کے گھر تک جانے والے کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہوگا یا نہیں، وہ کیا قانون بنا لے گا؟ اور جن لوگوں نے قانون 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 کہا ہے، ذرا ان کے گھروں کا حال دیکھیں، ان کے قانون ان کی بیوی بچے نہیں مانتے ہوں گے۔ کس قانون کی آپ بات کریں؟ ارے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کے قانون کے سامنے کسی کی کیا قانون ہے؟ اللہ نے جسے اسلام کا پرچم دے دیا، اس کے سامنے کوئی قانون اب باقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو میں سورہ یاسین کی ایک آیت بتاؤں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ کے رسول کے اوپر وحی آئی، اللہ کے رسول اچانک پیشانی میں پسینہ آیا، اللہ کے رسول ہلنے لگے، اللہ کے رسول نے قرآن کی تلاوت کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن مقدس کی سورہ یاسین کی یہ آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کو الگ کھڑا کریں گے اور اچھوں کو الگ کھڑا کریں گے، نافرمان کو الگ کھڑا کر دیں گے، فرما بردار کو الگ کھڑا کر دیں گے، اور میرے بھائیوں اچھوں کو الگ کھڑا کریں گے، بروں کو الگ کھڑا کریں گے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ اپنے اندر سے سوچیں کہ ہمارا کہاں ٹھکانہ ہے؟ ہم اچھوں میں ہوں گے، بروں میں ہوں گے؟ یہ لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے اور غائب ہو گئے۔ اٹھنے کے بعد کئی دن تک مجمع میں نہیں دکھے۔ اللہ کے رسول نے دریافت کیا کہ اے ابو بکر، سلمان کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر، سلمان کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا اے علی، سلمان کہاں ہے؟ اتنے دن ہو گئے، سلمان محفل میں نہیں آیا، نبی کے محفل سے غائب ہے، کون سی بات ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کہیں سلمان بیمار تو نہیں ہے؟ کہیں سلمان پریشان تو نہیں ہے؟ سلمان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت سلمان فارسی کئی دن تک اللہ کے رسول کے محفل میں نہیں آئے، اور یہ وہ سلمان ہیں جو جن کو رضی اللہ عنہم کہا گیا کہ اللہ ان کی اس دنیا میں ہی راضی ہو گئے۔ یہ وہ سلمان ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کئی دن گزرنے کے بعد سلمان کو کھوجنے کے لیے اللہ کے رسول نے چند صحابیوں کو بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی کو صحابی نے دیکھا کہ وہ جنگل میں پڑے ہیں۔ اور جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ صحابیوں نے دیکھا کہ وہ جنگل میں سجدہ ریز ہیں اور سجدے میں پڑے ہیں، اور بے تحاشا آنسو برس رہی ہے، اور ان کے آنکھیں نم ہیں، گال بھیگا ہوا ہے، داڑھی مبارک تر ہے۔ اور انہوں نے کہا السلام علیکم سلمان، وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا؟ او سلمان، وہ کون سی بات ہے جسے تجھے تیرے بیوی بچوں سے دور کر دیا؟ او سلمان، وہ کون سی بات ہے جس سے تم نے بھوک پیاس کو بھلا دیا؟ او سلمان، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ اے سلمان، کیا ہماری دوستی کا واسطہ ختم ہو گیا؟ اے سلمان، ہماری ہمدردی کو بھول گئے؟ وہ کون سی بات ہے جس کے لیے تم نے پورے دنیا کو چھوڑا اور جنگل میں سجدے میں پڑے ہوئے ہو؟ سلمان فارسی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ نہیں جانتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ قیامت میں میرا صف کون سا ہوگا، میں فرما بردار میں رہوں گا یا نافرمان میں رہوں گا۔ یہ عشرہ مبشرہ ہے، نبی کی صحبت میں ہے، نبی سے علم سیکھا ہے، نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان کا ڈر یہ ہے کہ انہیں خود ڈر لگ رہا کہ میرا کس صف میں جگہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، یہاں چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، لعن طعن کرنے والے، چغلی غیبت کرنے والے، دوسری کے اوپر نگاہیں ڈالنے والے آج بھی امام اور علماء کے اوپر فتویٰ دے سکتے ہیں، آج بھی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی اتنی آزادی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ نے آزاد چھوڑا ہی نہیں، اللہ نے مسلمانوں کو آزادی دی ہی نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا مسلمان جب تک یہاں ہے وہ قید ہے۔ اور ہمارے آپ کے درمیان میں ایک بہت ہی بہترین ایک محاورہ ہے کہ ہم اور آپ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں نا
کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. چھوٹا بھی کہتا ہے دیکھ لیں گے, بڑا بھی کہتا ہے اچھا دیکھ لیں گے. آپ نماز کے لیے بلانے جائیں پڑھ لیں گے, آپ ذرا ان کو دعوت میں دینے کے لیے بلانے جائیں, ذرا تبلیغی بھائی آئے ہیں, آتا ہوں چلو آتا ہوں. اور میرے بھائیوں یہ کبھی نہیں آ پاتا. ہم بار بار کہتے ہیں کر لیں گے, انشاءاللہ کریں گے. اور سب سے زیادہ نوجوانوں میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا ہے جو ہوگا دیکھ لیں گے, جو ہوگا دیکھ لیں گے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ جو ہوگا دیکھ لیں گے. میرے بھائی کیا دیکھ لیں گے؟ آج جوانی ہے تب دیکھ لیں گے, یا بڑھاپا آئے گا تب دیکھ لیں گے, بیمار یہ ہو جائے گا تب دیکھ لیں گے, یا ہڈیاں کمزور ہوگی تب دیکھ لیں گے, یا تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے تب دیکھ لیں گے. اور میرے بھائی جب تم مر جاؤ گے تب دیکھ لیں گے, یا تمہیں اٹھا کے قبرستان میں ڈالیں گے تب دیکھ لیں گے, یا منکر نکیر سوال کریں گے تب دیکھ لیں گے, یا عذاب فرشتہ دینے لگے گا تب دیکھ لیں گے. یہ کب دیکھ لیں گے؟ ہم کب دیکھ لیں گے؟ آج جو نہیں دیکھا وہ کل کیا دیکھ لے گا؟ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا ارادہ تو یاجوج ماجوج کی طرح ہو گیا کہ وہ آج بھی ہم کل صاف کر دیں گے, اور وہ کل کبھی آتا ہی نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اللہ جل شانہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو یہ جو موقع عطا فرمائے ہیں, یہ جو وقت دیے ہیں, ہم ان سب کو ذرا قیمتی سمجھیں. اللہ نے ہمیں علماء دیے, اللہ نے ہمیں مدارس دیے, اللہ نے ہمیں بزرگان دین دیے ہیں. ہم اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے, اپنے وقت کو قیمتی جانتے ہوئے, اپنی مائیں اور بہنیں کو سمجھا کر اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی روحانی تعلیم اور اچھی سے اچھی جسمانی تعلیم دیں. کل تک قیامت تک کی یہ بات ہے, اگر ہر میدان میں چاہے وہ ڈاکٹر ہو اچھا ڈاکٹر ہو, اگر وہ لائر ہو اچھا لائر ہو, اگر وہ کسی بھی طرح کا دنیاوی قانون کالا جاننے والا ہو, دینی قانون جاننے والا ہو, دنیاوی طبیب ہو, دینی طبیب ہو, ٹیچر ہو, اسٹوڈنٹ ہو, ہر ایک کو جاننے والا بھی ہو, تو اس طرح کا قانون دنیا میں کبھی پاس نہیں ہو سکتا. جب تک اچھے لوگ زندہ ہوں گے تب تک برائی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے خود فرمایا کام ہوگا یا اچھا ہوگا یا پھر برا ہوگا, بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, میں آپ حضرات کے سامنے 2-1 منٹ کچھ اور بات کہہ دوں کہ اللہ نے یہ جو موقع ہمارے درمیان لا دیا, 2-4 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں, کہ اللہ نے جو یہ موقع ہمارے سامنے لا دیا کہ ہر طرف مسلمان کٹ رہے, ہر طرف بربریت تاری ہے, ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے خبر آتی ہے کہ کہیں پریشان ہیں, کہیں مائیں بہنیں پریشان ہیں, کسی کے گھر کو جلا دیا گیا, کسی کے دکان کو جلا دیا گیا, کسی اسٹوڈنٹ کو ٹرین میں مار دیا گیا, کسی کو سڑکوں میں مار دیا گیا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, کیا آپ نے, کیا ہم نے کبھی غور سے سوچا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کے واقعات بار بار کیوں کسی ماں کے گود کو بے سونا کر دیا جاتا ہے, کہ کیوں کسی کے گھر میں باپ کو, بچوں کو یتیم بنا دیا جاتا ہے, باپوں کو مار دیا جاتا ہے. آپ نے بے شمار واقعات دیکھے ہوں گے, جن کی سفید داڑھیاں ہیں اسے بھی لوگ نہیں بخشتے, جو نقاب پوش ہیں اسے بھی لوگ نہیں بخشتے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کیوں ہوتا ہے, اور اس کا جواب کہیں باہر سے نہیں, ہماری تمام مسئلوں کا, ہماری تمام مشکلوں کا سارا جواب ہمارے پیچھے ہے. ہمارے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پیچھے سے سوال کا جواب ڈھونڈیں گے. ہمارے پیچھے میں اللہ کے رسول نے قرآن چھوڑا ہے. قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ 21ویں پارے کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہے کہ اس دنیا میں, اس سوکھے میں, اس تری میں, یہ سوکھے زمینوں میں اور سمندر میں, کھلے آسمانوں کے نیچے اور پانی کے نیچے میں یہ جو فساد ظاہر ہو رہے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر, کہ یہ جو فساد ظاہر ہو رہے ہیں کہیں جنگ کے شکل میں,
کہیں لڑائی کے شکل میں، کہیں عصمت دری کے شکل میں، مار پیٹ کے شکل میں، گالی غلوچ کے شکل میں، میرے بھائیو بزرگو دوستو اس طرح کے قانون بنانے کے شکل میں، اور میرے بھائیو بزرگو دوستو آزادی کے شکل میں، اذانوں کو روکنے کے شکل میں، مسلمانوں کو روکنے کے شکل میں، میرے بھائیو بزرگو دوستو اللہ فرما رہے یہ جو فساد ظاہر ہو رہی ہے یہ میرا نہیں کیا دھرا ہے، اللہ فرما رہے بیما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں تمہارے ہاتھوں نے یہ کمایا ہے، تمہارے کاموں نے یہ کمایا ہے، تم نے جیسے کام کیے ہم نے ویسے فیصلے بھیجے ہیں۔ اور میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری مسجدیں کتنی آباد ہیں، ہمارے اسکول کتنے آباد ہیں، ہمارے مدارس کتنی آباد ہے، ہم کتنے مددگار ہیں لوگوں کے، ہم کتنے رشتے جوڑنے والے ہیں۔ آپ خود غور کریں گے آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو کافی وقت ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر وقت میں جاتے جاتے مسلمانوں کو ایک بات کہی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن میں چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں جب تک زندہ رہو، تمہاری نسلیں جب تک زندہ رہیں گی، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، لمبے ہوں، ناٹے ہوں، یہاں کے ہوں، باہر کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، اس دنیا میں جب تک زندہ رہو تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اور اللہ نے فرمایا وہ مضبوطی سے پکڑنے والی رسی کا نام قرآن ہے اور حدیث ہے۔ میرے بھائیوں ارادہ کریں ہم اس مضبوطی سے قرآن و حدیث کو پکڑے رکھیں گے، انشاءاللہ آئندہ کوئی قانون نہیں آئے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو میری امت کی مائیں، میں نے تمام باتیں ماں کے تعلق سے کہا اور آخری بات میں ماں کے تعلق سے کہہ کے اس محفل کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں ایک عورت کا ذکر ایسا آیا کہ پورے قرآن میں ویسی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ غور سے توجہ فرمائیں کہ ایک عورت کا ذکر ایسا ہے کہ پورے قرآن میں ایسا ذکر نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو مسائل ہمارے ساتھ ہیں، ہم مانتے ہیں، پریشانیاں ہمارے ساتھ ہے، ہم مانتے ہیں، ہماری مظلومیت ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک چیز دی ہے کہ ہم دعا کے ذریعے بدل دیں۔ ہم دعا کریں گے اللہ راستے کھول دیں گے۔ اور دعا کی مثال میں آپ کو بتا دوں، آپ غور سے سنیں، خولہ بنت ثعلبہ یہ 28ویں پارے کے پہلے آیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا کہ خولہ بنت ثعلبہ ایک عورت گزری ہے جو پرانے زمانے میں ان کے ساتھ ان کے جو شوہر تھے ایک مسئلہ تھا جس مسئلے کو کہا جاتا ہے مسئلہ زہار۔ مسئلہ زہار جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جب اگر کوئی عورت کو اس کا شوہر اگر یہ کہہ دے کہ تو میری بیوی کی طرح دکھتی ہے، تو میری بہن کی طرح دکھتی ہے، اگر یہ کوئی کہہ دیتا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی۔ اسی طرح سے خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ بھی ہوا۔ پرانے قانون میں وہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے کہا، کیا میں اس کے لیے حرام ہو گئی ہوں، کیا میں اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں؟ 2 منٹ ٹائم ہے نا، 2 منٹ، کیا میں اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اب تم اس کے لیے حرام ہو چکی ہو، اب تمہیں اس سے علیحدگی کرنا ہوگا، تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا، تمہیں اپنے شوہر کا گھر چھوڑنا ہوگا، تمہیں الگ رہنا ہوگا۔ وہ عورت رونے لگی، بلکنے لگی، چیخنے لگی اور بار بار کہنے لگی میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی، میں ان بچوں کی پرورش کیسے کروں گی، اتنے بڑے خرچ کو میں کیسے سنبھالوں گی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے تو کوئی اب نکاح بھی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ میرے پاس اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ جھگڑتی ہے، وہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے پاس کوئی فیصلہ نہیں۔ وہ پھر فرماتی یا رسول اللہ میرے لیے آپ فیصلہ کریں۔ وہ فرماتے میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ آپسی تکرار چل رہا تھا کہ اللہ کے رحمت کو جوش آیا، اللہ کی رحمت نے پورے اس جھگڑے کو سنا۔ وہ بار بار کہتی رہی یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں۔ اللہ کے رسول بار بار کہتے رہے کہ میرے پاس قرآن میں کچھ نہیں ہے، قرآن میں کوئی قانون نہیں آیا ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ وہ یکا یک اس نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگی، اور وہ عورت کہنے لگی یا اللہ آپ میرے مسئلے کو حل کیجئے، رسول اللہ نہیں کر پا رہے، آپ میرے مسئلے کو حل کیجئے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، آپ غور سے سنیں، اتنے ہی دیر میں وحی کا اترنا شروع ہوا۔ اللہ کے رسول نے خولہ بنت ثعلبہ کے ہاتھ کو نیچے کروایا اور کہا اے خولہ تو ہاتھ کو نیچے کر دے، پتہ نہیں قرآن اترنے والا ہے، قرآن میں کیا فیصلہ آنے والا ہے، نجات کا فیصلہ ہے یا عذاب کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیو یہ امت کی ماں تھی جس نے ہاتھ اٹھایا تو قرآن کی آیت اترنے لگی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں، دعا ہونے والی ہے، اور یہ تحیہ کریں کہ ہم اور آپ مل کے ہمارے اس بستی والے، ہمارے اس جلسے کو کرنے والے، ہمارے مدارس کی ذمہ دار، ہمارے مکاتب کے ذمہ دار، ہماری مسجدوں کے ذمہ دار، یہ سب طے کریں کہ ہمارے گھر میں ہمارے ہر بچوں کے درمیان میں تعلیم ہونی چاہیے، دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی۔ یہ آپ طے کریں، ہر مسجد سے دائیں طرف 10 گھر کا خیریت آپ مسجد میں رکھیں، بائیں طرف کے گھروں کا خیریت مسجد میں رکھیں، پیچھے گھر 10 گھروں کا خیریت مسجد میں رکھیں، آگے 10 گھروں کے ساری حساب آپ مسجد میں رکھیں کہ ان گھروں کے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے ہر گھر میں ابوالکلام آزاد پیدا ہو جائیں گے، ہر گھر میں حسین احمد مدنی پیدا ہو جائیں گے، ہر گھر میں میرے بھائیو بزرگو دوستو ایک سے ایک ولی اللہ پیدا ہوں گے جب ہم یہ طے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔